بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جامع المعجزات ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزے عطا کیے گئے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک میں جمع ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال بال معجزہ قرار پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے کئی جمادات، نباتات اور حیوانات سے متعلق ہیں۔ کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تسبیح کرتیں، شجر و حجر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے اور سجدہ کرتے، ہرنیاں آپ کو ضامن تسلیم کرتیں، اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فسانہ غم بیان کرتے۔ متعدد خوش نصیب درختوں کا ذکر بھی ملتا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی اور مقام نبوت کو پہچانا۔ کئی درخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر زمین کو چیرتے ہوئے دربار رسالت میں حاضر ہوتے اور اقرار نبوت کی سعادت حاصل کی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عملی معجزات عطا فرمائے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہزاروں کی تعداد عملی معجزوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا علمی معجزہ قرآن پاک عطا فرمایا۔ زندہ اور ہمیشہ باقی رہنے والا یہ عظیم الشان معجزہ ہے جو اپنی معجزانہ حیثیت اور شان کے ساتھ آج بھی امت کے پاس جوں کا توں موجود ہے۔ ایک دفعہ مکہ کی ویران گھاٹی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکانہ پہلوان سے، جو کہ قریش کا ایک بہت طاقتور پہلوان تھا اور قریش میں اس سے بڑا کوئی پہلوان نہ تھا، سے سامنا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے مطالبہ کیا، اگر آپ مجھے کشتی میں ہرا دیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ کشتی میں پچھاڑ دیا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ نے مجھے پچھاڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے اس سے بھی عجیب و غریب چیز پیش کروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اپنی روش بدلو اور میری پیروی اختیار کرو۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس درخت کو اپنے پاس بلاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کو حکم دیا اور وہ درخت اپنی جگہ سے چل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ واپس جاؤ، تو وہ واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب سب نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور بکری کا بچہ ذبح کیا اور ساتھ ہی گھر والوں کو روٹیاں پکانے کا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کان مبارک میں عرض کی کہ 7-8 افراد کا کھانا تیار ہے، تشریف لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 60-70 افراد کے ساتھ پہنچ گئے۔ اس صحابی کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھالی ہٹائے بغیر سالن نکالتے رہو اور اوپر سے رومال ہٹائے بغیر روٹیاں نکالتے رہو۔ اسی طرح 7-8 افراد کے کھانے کو 60-70 افراد نے سیر ہو کر تناول کیا اور مہمانوں کے چلے جانے پر پہلے جتنا کھانا پھر بھی باقی تھا۔